أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غین یا زبر غی، غین کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد یہ یا ساکن ہے۔ یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو یہ حروف لین کہلاتا ہے اور حروف لین کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ غین یا زبر غی، اگر یہ را کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد یہ الف ہے، اس کے بعد یہ لام ساکن ہے، تو یہ را جو ہے اس کو اس لام کے ساتھ ملائیں گے۔ را لام زیر رل، جس را کے نیچے زیر آ جائے اس را کو باریک پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو ہم باریک پڑھیں گے۔ را لام زیر رل غیرل، غیرل، غین کو موٹا کریں گے، غیرل۔ اگر میم کے اوپر زبر ہے اور غین یہ ساکن ہے، جس حرف کے اوپر یہ جزم ہو اس کو جزم کہتے ہیں، جزم و حرف کو ساکن کہتے ہیں، تو جزم یہ غین کے اوپر ہے اس لیے غین ساکن ہے، تو غین کو میم کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ میم غین زبر مغ، میم غین زبر مغ۔ اگر یہ ضاد ہے اس کے اوپر پیش ہے، اس کے بعد واو ساکن ہے۔ ہم نے پیچھے والے سبقوں میں بتلایا کہ حروف مدہ 3 ہے۔ الف ساکن سے پہلے زبر آ جائے، جیسے یہاں پہ صرا، الف ساکن سے پہلے یہ را آ گیا، اور واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے، جیسے یہاں پہ یہ واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے یہ ضاد کے اوپر پیش آ گیا، اور یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے، جیسے یہ یا ساکن ہے اس سے پہلے یہ زیر ہے، اس طرح یہ یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے کاف کے نیچے زیر آ گیا۔ الف ساکن سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش اور یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو ان کو حروف مدہ کہتے ہیں، اور حروف مدہ کو لمبا کیا جاتا ہے، اس لیے ہم یہاں اس کو بھی لمبا کریں گے۔ ضاد واو پیش ذو، ضاد واو پیش ذو، با زیر بھی، غیر المغضوب، مغضوبی، عین زبر ع، لام یا زبر لئی، علی، عین کے اوپر زبر، لام کے اوپر زبر، اس کے بعد یا ساکن، تو یا ساکن سے پہلے زبر آ گئی تو یہ حروف لین، اور حروف لین کو لمبا نہیں کیا جاتا ہے، اس لیے ہم اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ لام یا زبر لئی، علی، ہا میم زیر ہم، ہا کے نیچے زیر ہے اور میم ساکن ہے، ہا میم زیر ہم، علیہم۔ اگر یہ واو کے اوپر زبر ہے، واو زبر وا، اگر یہ لام کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد یہ الف ساکن ہے، الف کے اوپر کچھ بھی نہیں، تو یہاں پہ ہم نے بتلایا حروف مدہ 3 ہے، ان میں سے ایک یہ کہ الف ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو یہ حروف مدہ کہلاتا ہے اور حروف مدہ کو لمبا کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم اس لام کو اس ضاد کے ساتھ ملائیں گے، جس کی وجہ سے لام کو لمبا نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ اس کے بعد یہ الف یہ بھی ساکن ہے، یہ لام یہ بھی ساکن ہے، ان کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، تو یہ ضاد کے اوپر تشدید ہے، تو تشدید والے حرف کو پہلے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، تو ضاد سے پہلے جو یہ لام ہے، یہ الف یہ ساکن ہے، ان کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، اس وجہ سے اس لام کو جس کے اوپر یہ زبر والی حرکت ہے اس لام کے ساتھ ملا کے ضاد کو پڑھیں گے۔ لام ضاد زبر لظ، لام ضاد زبر لظ، ولظ، اگر ضاد کے اوپر زبر ہے اس کے بعد یہ الف ہے، اوپر یہ اس کے مد ہے، تو مد والے حرف کو لمبا کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ لام اس کے اوپر تشدید ہے، تو تشدید والے حرف کو پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کے سختی سے پڑھیں گے
تو اس ضاد کے بعد یہاں پہ یہ مد بھی کریں گے اور مد کو لمبا کرتے ہوئے آگے اس لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، جیسے ضاد الف لام مد زبر ضال، ضاد الف لام مد زبر ضال، لام یا زیر لی نون زبر نہ، ولضالین، اس کے جوڑ ایک دفعہ پھر سن لیں، لام ضاد زبر لظ، ضاد الف لام مد زبر ضال، لام یا زیر لی نون زبر نہ، ولضالین، اس لام کو اس ضاد کے ساتھ اور اس ضاد کو لمبا کرتے ہوئے مد پوری کرتے ہوئے آگے اس لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، ولضالین۔ تو یہاں پہ آیت بھی مکمل ہو گئی، یہ سورۃ الفاتحہ جو قرآن پاک کی پہلی سورت ہے یہ بھی مکمل ہو گئی۔ تو یہاں ہم وقف کریں گے، یہاں پہ ٹھہریں گے، سانس لیں گے تو جس حرف پہ جس لفظ پہ وقف کیا جائے اس کے آخری حرف کو ساکن کیا جاتا ہے، تو یہاں نون کے اوپر زبر ہے، تو یہاں جب ہم وقف کریں گے تو وقف کرنے کی صورت میں یہ نون کے اوپر جو زبر ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا، نون کو ساکن پڑھیں گے، ایسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ سبق میں مکمل ہو چکا اور یہ سورۃ الفاتحہ جو قرآن پاک کی پہلی سورت ہے وہ بھی مکمل ہو گئی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔